دیکھو آپ کا یہاں آنے میں کا بڑا شکر گزار ہوں میں خود کل مدمادو گیا تھا، وہاں سرپنچ صاحب اور پنچایت ممبر بھی کچھ وہاں حاضر تھے، تو ہم نے ان سے اس ایشو کے بارے میں آپ کی پنچایت میں کون سے ایشو ہیں ہم نے ڈسکس کیا، لیکن وہاں کوئی خاص ایشو نظر نہیں آیا۔ اب میں نے ان کو کلیئر کٹ بول دیا کہ آپ لوگ جو بھی آپ کے پلان تیار ہے، جو 40 FC پلان ہے، نریگا پلان ہے، آپ سب پنچایت باڑی بیٹھ کے اور جو بھی آپ کے جنرل ڈیمانڈ ہیں آپ ان کاموں کی تعمیر شروع کرو۔ تو تمام ممبران نے باضابطہ انہوں نے کہا کہ ہم 2-3 دن کے اندر میں بیٹھ کر پنچایت باڑی بیٹھے گی، تمام ایشو کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اسموتھلی اس پنچایت کے جو بھی پلان ہوگا ہم اس کو ترتیب دے کر تو ہم لوگوں سے ڈیمانڈ بھی لیں گے اور ہر وارڈ ممبر جو ہوگا وہ ذمہ ہے اپنی وارڈ کا، اور تمام جو بھی کام سینکشن ہیں ہم اس ہفتے کے اندر شروع کریں گے۔ تو اس کے لیے میں نے سیکٹری پنچایت اور کمیٹی والوں کو بتا دیا کہ مجھے 2 دن کے اندر فائنل رپورٹ چاہیے کہ وہاں کی اچیومنٹ کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ تال میں لگے ہوئے ہیں، میں نے سرپنچ صاحب کو بول دیا کہ ان کاموں کو جلد شروع کیا جائے۔ تو انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے اس میں اس پنچایت مدمادو جو ہے اس کے تمام ایشو اسی ہفتے میں حل ہو جائیں گے۔ ان کا جو ایشو ہے وہ کچھ آگے مجھے سمجھ میں آتا ہے، کوئی پرسنل ایشو بھی ہیں، کوئی بولتے ہیں کاموں کے بارے میں بھی، تو ہم نے ان کو کلیئر بول دیا کہ جیسا قاعدہ قانون بولتا ہے، جیسا پنچایتی ایکٹ بولتے ہیں اسی حساب سے آپ کام کرو چلاؤ، اس میں پرسنل ایشو سے ہمیں واسطہ نہیں ہے، ہمیں گورنمنٹ کے قانون سے واسطہ ہے، ہمیں اس پر پنچایت ایکٹ کے کام کرنا ہے۔ میں تمام پنچایت باڑی کو میں نے سمجھا دیا پنچایت ایکٹ کیا بولتے ہیں، آپ کو کیسے کام کرنا ہے، اس میں پرسنل ایشو سے ہمیں واسطہ نہیں، ہمیں واسطہ ہے سرکار کی جو بھی اسکیمیں اس پر گائیڈ لائن کام کرو، ہمیں پرسنل ایشو سے کیا واسطہ ہے کسی کا۔ دیکھیں میں جب کل وہاں پر گئے تھے اس وقت جو ایک سرپنچ وہاں اس کو بھی بلایا گیا، اس کے وہ آیا نہیں، حاضر نہیں تھا، لیکن جو آج کا سرپنچ وہاں تھا، کچھ ممبر بھی موجود تھے، ہم نے جو حاضر تھے سب کو بتا دیا کہ کوئی بھی جو ایشو ہے آپ کا پرسنل ایشو ہے، کوئی بھی ایشو ہمیں واسطہ نہیں، ہمیں واسطہ ہے اپنے کاموں سے۔ اب تمام ممبران کو بلاؤ اور بلا کے اپنے جو بھی پنچایت کی تعمیر ترقی کے کام ہے ان کو جلد شروع کر دو۔ اب ان کا پرسنل ایشو کیا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس بارے میں ابھی ہمیں کوئی خاص پتہ نہیں ہے۔ ہم نے آر ڈی سیکٹری پنچایت اور دوسرے 2 ممبرس کے ساتھ رکھے ہیں، وہ گئے تھے پچھلی دفعہ، لیکن وہ پنچایت باڑی بیٹھی ہوئی تھی، ان کو کچھ فائنل وہاں آپس میں لڑائی جھگڑا کیا اور فائنل کوئی بھی انہوں نے اس کی شکل ہمیں نہیں بتائی۔ البتہ اب میں نے سیکٹری پنچایت ان کو دوبارہ بولا آپ دوبارہ 2 دن کے بعد جاؤ، مجھے فائنل رپورٹ ایکشن رپورٹ چاہیے، وہ 2 دن کے بعد رپورٹ دے دیں گے۔ یہ ہماری طرف سے یہ میسیج ہے کہ جو بھی لوگوں کی جو بھی گورنمنٹ کی جو اسکیمیں چلتی ہیں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے بذریعہ پنچایت ہم ہر کام ہر فیسلٹی ان کو پرووائڈ کریں گے۔ اب اس میں پنچایت کا رول زیادہ بنتا ہے، وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اس گورنمنٹ سرکار کی جتنی بھی اسکیم ان کو امپلیمنٹ کرنے میں ہماری مدد کریں۔ چلو شکریہ۔ دیکھیے جناب، ایک بات یہ ہے کہ ایکس سرپنچ جو ہے وہ اس کو میرا ذاتی سے اناج ہے، کیونکہ وہ پہلے سرپنچ تھا اور اس نے کہا کہ یہ کیوں میرے آگے آ گیا۔ وہ کچھ ممبروں کو اکساتا ہے کہ آپ سرپنچ کے ایسے کو خلاف چلو، مگر ہاں ہمارے پاس یہ پلان آیا، ہم نے سب کو بانٹ کر دیا، سب کو بانٹ کر دیا۔ تو اس میں ہمارا کیا دوش ہے؟ ہمارا پنچایت بالکل اچھی طرح سے چلتا ہے۔ اب یہ 2-3 آدمی اس نے اکسایا ہے، اپنے ساتھ رکھے۔ سرپنچ صاحب آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ جب پلان آپ کے پاس آیا، آپ نے مطلب آپ گرام سبھا کرتے ہو، اس کی کاروائی رجسٹریشن ایک بناتے ہو، اس رجسٹریشن پہ آپ نے یہ کام درج کیے ہیں، جن لوگوں کے آپ نے یہ کام دیے ہیں ان لوگوں کے نام اس پہ درج کیے ہیں، اگرچہ یہ ایکس سرپنچ آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہے یا آپ کے خلاف لوگ کر رہے ہیں، تو کوئی خاص وجہ ہوگی جس کے نتیجے میں وہ آپ کو لوگوں کو خلاف کر رہے ہیں؟ دیکھیے جناب، گرام سبھا ہم نے کر دیا اور جو
मतलब हमारे पास प्लान आया, वो हमने सब वार्डों के मेंबरों को सौंपा। अब इनका काम है वो किस किस को देगा। हमारे से वो पैसा वार्डों को क्या हमने बांट दिया। बाकी इसमें कोई मसला नहीं है। तो लड़ाई कार्रवाई में भी वो दर्ज है। अच्छा सरपंच साहब, आप हमें बताओ लड़ाई किस बात पे है? कोई न कोई खास नतीजा होगा जिस वजह से साबिका सरपंच आपके खिलाफ जा रहा है। साबिका सरपंच जो भी काम करता है वो गलत करता है। अगर मैं उसको कभी बोलता हूँ कि काम अच्छी तरह से करो, यही अनाज है उसके मेरे साथ। कोई काम उसने सही नहीं किया। अब मैं क्या करूं? वो मेरे पीछे पड़ा है, तो इसीलिए वो उकसाता है उनको। सरपंच साहब, आप हमें ये बताओ कि आप उसके खिलाफ डीसी साहब के पास नहीं गए, एसीडी के पास नहीं गए या बीडीओ साहब के पास नहीं गए कि ये जो साबिका सरपंच है ये यहाँ पे गलत कर रहा है, ये लोगों को गलत इस्तेमाल कर रहा है, आपने उसके खिलाफ एक्शन नहीं करवाई? नहीं, अभी तक तो हमने वो एक्शन नहीं किया उसके खिलाफ। हाँ ना, हम क्या वो था, वो एक एक्शन तो हमने किया, वो पंचायत घर उसने उखाड़ कर वो सामान उसने घर ले लिया। उसने सोचा कि मैं अपना ज़मीन दे दूंगा और मेरा लड़का उसमें मुलाजिम रहेगा। इसी से उसने वो सामान ले लिया। अब पता नहीं उस सामान का क्या हुआ, हमें पता नहीं। अच्छा सरपंच साहब, अगर उसने पंचायत बिल्डिंग को उखाड़ी, वो पंचायत बिल्डिंग गवर्नमेंट की है, उसने किस ऑर्डर से उस बिल्डिंग को वहाँ से डिसमेंटल किया या उसको ये क्या बोलते हैं उसको उखाड़ दिया? उसको कोई ऑर्डर नहीं था कि इसको उखाड़ो। किसने उसको ऑर्डर दिया? महकमे ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं की? कोई एक्शन नहीं किया। क्या आप बीडीओ साहब के पास गए? क्या आप एसीडी साहब के पास गए कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें कि ये इसने वहाँ पे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, पंचायत बिल्डिंग, उसको उखाड़ कर इसने फेंक दिया? हमने डीसी साहब को इसके रिटर्न लिख दिया। उसने डीसी साहब ने फिर ऐसे एसीडी साहब को लिखा, डीपीओ साहब को लिखा, डीपीओ साहब ने ऐसे बीडीओ साहब को लिखा। क्या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके खिलाफ? कोई कार्रवाई नहीं। अब आपका क्या मुतालबा है? आप क्या कहना चाहते हो हमारे डीसी साहब को या हमारे एसीडी साहब को? आज हमारे जो एसीपी है, असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत साहब बैठे हैं कुपवारा में, आप उनको क्या मुताला करते हो? मैं जनाब एक मुताला करता हूँ कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि ये सामान कहाँ गया। उसको पंचायत घर का भी सामान है, पिछले दफा की कुर्सी है, लाकर हैं, वो वापस नहीं देता है। लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या है? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे पास मेरा ये मुतालबा, मेरा ये मसला आप डीसी साहब तक पहुँचाइए।